آئس لینڈ کی اس دور دراز قدرتی پناہ گاہ میں موبائل فون کے سگنل نہ ہونے کے برابر پہنچ پاتے ہیں. مقامی پارک رینجر کو فون کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنا پڑتا ہے اور ضروری نہیں کہ اس میں ہر بار کامیابی ہو. اس وقت میرے فون پر ایک سگنل آ رہا ہے جو فون کے لیے کافی نہیں. شاید ایسا بادلوں کی وجہ سے ہے یا ایسا کچھ اور. لیکن اس دور افتادہ علاقے میں انٹرنیٹ سروس جلد آ سکتی ہے اور اس ممکنہ صورتحال سے زیادہ تر ہائیکر، پارک رینجر اور موسم سرما کے علاقہ مکین پریشان ہیں. کچھ لوگوں کو انٹرنیٹ میسر نہ ہونے کے باعث پریشانی ہوئی ہے، لیکن میرے خیال میں زیادہ تر لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جہاں انہیں مختلف ماحول کا احساس ہوتا ہے. اس علاقے نے لمبے عرصے سے فون ٹاوروں کو دور رکھا ہے، لیکن تجارتی منصوبے اس پناہ گاہ کو ڈیجیٹل تقسیم کے پار لے جا سکتے ہیں. اگر انٹرنیٹ ہوتا تو کیا اس سے اجتناب کرنا مشکل ہوتا؟ یقیناً. لوگ ہاتھوں میں موبائل لیے گھوم رہے ہوتے، بڑی بیٹریاں اٹھائے اور نقشے دیکھتے ہوئے، جن کی کاغذی کاپی بہر صورت آپ کے پاس ہونی ہی چاہیے. اس قدرتی مقام پر پہنچنے کے لیے سڑکیں نہیں ہیں. یہاں صرف کشتی کے ذریعے رسائی ممکن ہے، اور جہاں کچھ لوگ ڈیجیٹل فری علاقے کے حق میں ہیں، وہیں کچھ کا خیال ہے موبائل فون سروس روکنا لاپرواہی ہوگی. موبائل فون کے بغیر سفر کرنے کا ظاہر ہے اپنا ہی مزہ ہے، لیکن ٹانگ کی ہڈی توڑوا کر زمین پر پڑے رہنے اور کسی کو مدد کے لیے نہ بلا سکنے میں کوئی رومانوی پہلو نہیں ہے. اور موسم سرما کے دوران یہاں کے اس رہائشی کے لیے موبائل فون کے بغیر یہاں ہونا خاندان کے کسی شخص کے بغیر چھٹیاں گزارنے کے مترادف ہے. میری نوجوان بیٹی نے اس سال آنے سے انکار کر دیا. 4G نیٹ ورک اور انٹرنیٹ کے بغیر رہنا اس کے لیے ممکن نہ تھا. اقوام متحدہ کے انڈیکس پر آئس لینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے پہلے نمبر پر ہے اور اس کی 98% آبادی انٹرنیٹ سے جڑی ہے. لیکن یہاں کے رہائشیوں کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ ہر وقت نیٹ ورک سے جڑے رہنا چاہتے ہیں یا کچھ علاقوں میں سیر کے دوران فون سروس کے بغیر رہنا چاہتے ہیں. مریانہ غالو کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA.